حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، ہر باطل سے الگ صرف اللہ کے ہو کر رہو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناتے ہوئے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک قرار دیا وہ گویا آسمان سے گر گیا، پھر اسے مردار خور پرندے جھپٹ لیتی ہیں۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا آندھی اس کو کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا یہ گیا کہ اے لوگو، تم ایک اللہ کی رضا کے لیے ہر باطل سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ایک اللہ کی خاطر ہر وہ چیز جو باطل ہے اس کو چھوڑ دو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں کی گندگی سے دور ہو جاؤ، بتوں کی غلاظت سے پیچھے ہو جاؤ۔ تو فرمایا وَمَن یشرک باللہ فَکَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے وہ ایسی ہے گویا کہ آسمان سے گر پڑا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کر لیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا۔ اصل میں ایک نہایت ہی خوبصورت مثال دی گئی اللہ کی طرف سے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص انتہائی بلندی سے زمین پر گر پڑے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اس کی حالت ایسی ہے جیسے کہ وہ آسمان سے زمین پر گر گیا۔ تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ پرندے اس کی جو بوٹیاں ہیں وہ نوچ نوچ کر لے جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ کوئی اگر آسمان سے نیچے گرے تو جسم تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، گوشت ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو پرندے ہی اس کو نوچیں گے۔ یہ مثال دی گئی قرآن کریم کے اندر جن سی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ آسمان سے نیچے گرا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اس کی بوٹیاں ہو گئیں، گوشت ریزہ ریزہ ہو گیا، پرندوں نے اس کی بوٹیوں کو نوچ ڈالا، اس کے گوشت کو۔ یا پھر ہوا جو ہے وہ اس کی جو ریزہ جسم کا ہو گیا ہے ان کو دور دراز کی وادیوں میں پھیلا دے، اور یہ بھی ہلاک ہونے کی ایک بڑی عجیب و غریب سی صورت ہے جن سی ہے۔ تو جو شخص ایمان کو ترک کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی گہری وادیوں میں گر جاتا ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ایمان کو چھوڑ کے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادیوں میں گرتا ہے۔ مثال یہ دی گئی جیسے کہ آسمان سے نیچے گر جائے جن سے، اور پھر اس کی بوٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کر لے جائیں۔ تو اصل میں یہ ان پرندوں کی طرح نفسانی خواہشات اور اس کی فکروں کو، یا یہ فکروں کو جیسے منتشر کر دیا جاتا ہے ایسے ہوا کی طرح، جو آنے والے شیطانی وسوسے ہیں وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں گرا دیتے ہیں۔ جو شیطانی خیالات انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، غلط راستوں پر چلا دیتے ہیں، جنت کے راستے بھلا دیتے ہیں اور غلط راستوں کے اوپر گامزن کر دیتے ہیں۔ تو شرک کرنے والا، اسی طرح جو شرک کرنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو بذات خود اپنے ہی ہاتھوں سے
نہایت ہی ہلاکت، گندگی اور غلاظت کے اندر پھینک دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان جو ہے یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، ایمان جو ہے یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، ایمان جو ہے یہ بہت ہی قیمتی دولت اور خزانہ ہے، جس شخص کو یہ مل جائے وہ عزت کی بھی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے اور عظمت کی بھی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ایمان کو ترک کرنے والا اور دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرنے والا خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، کیونکہ اگر یہ مرتد ہونے والا یا دین کو چھوڑنے والا جس نے دین کو اختیار کرنے کے بعد بھی دین کو چھوڑ دیا، وہ دوبارہ سے صحیح توبہ کیے بغیر وہ اسی کفر کی حالت میں اگر وہ مر گیا، اسی حالت کے اندر مر گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک جگہ اور قرآن کریم کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے، اسی حالت میں وہ مر بھی جائے، تو پھر ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اور وہ دوزخ والے ہیں، اور دوزخ والے بھی ایسے ہیں وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسے دوزخ والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ آج دور ایسا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایمان کی وہ قدر و قیمت اور اہمیت جو ہے وہ آج کے دور میں نہیں رہی۔ لوگ ایمان اور ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور بعض مسلمان جو ہیں وہ فقط دنیا کا فائدہ، فقط جن کو دولت، نفع، کاروبار، نوکری، ان چیزوں کے علاوہ جن کا اور کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں، نہ ان کو نمازوں کی فکر ہے، نہ ان کو اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ ان کو آخرت کی فکر ہے، نہ ان کو اللہ کی رضا کی فکر ہے، نہ ان کو اللہ کے رسول کی رضا کی فکر ہے، نہ ان کو اللہ کے رسول اور اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے کی کوئی فکر ہے، نہیں، ان کو صرف دولت کی فکر ہے کہ کسی طرح پیسے کما لیے جائیں، کسی طرح کاروبار کو چمکا لیا جائے، بس ان کا دین ایمان ہے ہی کاروبار، نہ ان کے لیے اللہ، نہ اللہ کا رسول، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ جو چیزیں ہیں وہ صرف ایک فارمیلٹی کی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں جو ان سی ہیں۔ بہرحال تو دنیا کا مال اور دولت حاصل کرنے کی خاطر یہ لوگ اپنا ایمان ضائع کیے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر، یہ تو دنیا چند دن کی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی آگے شروع ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی نعمتیں آگے شروع ہونے والی ہیں، نہ ختم ہونے والی رہائش گاہیں اور وہ برکتیں آگے شروع ہونے والی، اور نہ ختم ہونے والا عذاب بھی آگے شروع ہونے والا ہے، وہ تکلیفیں اور مصیبتیں جو ان سی ہیں۔ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف یا شرک سے منہ موڑ کر ایک یکسوئی کے ساتھ صرف اللہ کی طرف توجہ کرو، صرف اللہ کی طرف توجہ کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نہ ذات میں اور نہ صفات میں، کیونکہ اس کی ذات واجب الوجود ہے، اس کی صفات قدیم اور ذاتی ہے، اور باقی جہاں کہیں بھی کوئی خوبی یا کمال ہے، کسی کا اپنا کمال نہیں ہے، کسی کی اپنی خوبی نہیں ہے، سب اللہ کا عطا فرمایا ہوا ہے، کسی کا بھی کوئی بھی اس کے علاوہ جو ان سے، تو یہاں تک کہ وجود، علم، اختیار، سمع و بصر، جو کچھ اور جتنا بھی کسی کے پاس ہے سب بخشش خداوندی ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا کے علاوہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس کے سوا ہر چیز
سوچنے کی چیز یہ کہ اپنی صفات اور کمال، حتیٰ کہ اپنے وجود میں بھی وہ اللہ کی محتاج ہے، تو پھر اس کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز یہ بتوں کو پوچھتی ہیں، جن پتھروں کے اوپر اپنے پاؤں سے چلتی ہیں، انہی پتھروں کو تراشتی، انہی کو خدا بنا لیتی، انہی کو سجدہ کرتی۔ تو جو چیزیں خود محتاج ہیں خدا کی، ان کو خدا بنا لینا یا خدا کے ساتھ شریک بنا لینا، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور جو بندہ اس طرح کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ اس کی مثال یہ دی گئی کہ وہ ایسے ہے کہ وہ آسمان سے گرا اور زمین پر اس کو فرشتوں نے اس کی بوٹیوں کو نوچ ڈالا، یا ہوا جون سی ہے، ہوا نے اس کے جسم کے گوشت کے ریزوں کو دور کی وادیوں میں پھینک دیا جون سے۔ بہرحال جو شخص کسی کو کسی حیثیت سے خدا کا شریک ٹھہراتا ہے، وہ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، یا اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ جو شخص بھی، اور تاریخ شاہد ہے، آپ تاریخ ہزاروں کتابوں کے اندر بے شمار، قرآن حدیث کے اندر ایسے واقعات جگہ جگہ پر مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اس کی مثال یہی دی گئی کہ جیسے کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے نیچے پھینک دیا گیا، تو جو بندہ آسمان کی بلندیوں سے پھینک دیا جائے، فرشتے اس کا گوشت، پرندے اس کا گوشت نہ بھی نوچیں، تب بھی وہ تو ختم ہو جاتا ہے، اس کی تو ہڈی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے جون سی ہے۔ یہ مثال دی گئی، اور پھر آگے دوسری مثال دی گئی کہ یا تو کوئی شکاری پرندہ اس کو ہوا میں ہی دبوچ لے گا، نوالا بنا لے گا، یا زمین پر، ورنہ اتنی بلندی سے جب زمین پر گرے گا تو اس کی تو اپنی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی۔ یہ ایک مثال دی گئی کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک اور شبہ رہ ہی نہیں جاتا۔ تو دونوں صورتوں میں اس کی ہلاکت جون سی ہے وہ یقینی ہے۔ یہ چیز سورہ حج کی آیت نمبر 31 میں فرمائی گئی، حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، ہر باطل سے الگ صرف اللہ کے ہو کر رہو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناتے ہوئے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک قرار دیا، وہ گویا آسمان سے گر گیا، پھر اسے مردار خور پرندے جھپٹ لیتے ہیں، یا آندھی اس کو کسی دور جگہ پر پھینک دیتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔